سپاہ محمد وجود میں آتی ہے 1993-94 میں رفلی، لیکن اس سے پہلے ایک ہسٹری ہے، اور یہ ایک بریک اپ فیکشن ہے. تحریک جعفریہ کے نام سے ایک گروپ تھا یا تنظیم تھی، تحریک جعفریہ پاکستان. علامہ ساجد نقوی جو ہیں وہ اس کے سربراہ تھے. یہ غلام رضا نقوی جنہوں نے سپاہ محمد فارم کی، یہ ان کے ساتھ تھے، تحریک جعفریہ پاکستان کا حصہ تھے. یہ سپلٹ کیوں آیا، ذرا تھوڑا سا ہمیں بتائیے. تحریک جعفریہ پاکستان کی کیا ہسٹری ہے، اور جو شیعہ 79 کے بعد جو ایرانین ریولوشن ہے اس کے بعد یکا یک پاکستان میں سیکٹیرین آرگنائزیشنز دونوں ایلکس کی جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہوئیں بڑی تیزی سے. اس عرصے کو ذرا ضیاء الحق کا دور 79 پوسٹ ریولوشن ایرا، اس کو ذرا تھوڑا سا ڈیفائن کیجیے ہمارے. ہاں بالکل، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. 79 میں دو بڑے واقعات ہوئے. ایک انقلاب ایران ہوا جی، دوسرا ہم نے افغان جہاد دیکھا اور اس میں کنٹریبیوٹ بھی کیا. اس کا جو ٹرکل ڈاؤن امپیکٹ تھا وہ ہم نے پاکستان میں دیکھا، اور یہاں پہ سیکٹیرین وار ایک شروع ہوئی، اور اس دوران ہی پاکستان کا جو سوشل فیبرک تھا وہ بھی چینج ہونا شروع ہوا. جو بات آپ نے اپنی فیملی کے حوالے سے کی، اس سے پہلے 79 سے پہلے ہم نے جو مذہبی رواداری ہے وہ بدرجہ اتم پاکستانی معاشرے میں موجود تھی، لیکن اس کے بعد بالکل وہ رواداری کو ادھیڑ کے رکھ دیا گیا. اچھا، 1981 میں ایک پروٹیسٹ ہوا اسلام آباد میں، آپ کو یاد ہوگا. جی جی، لانگ مارچ تھا اور بہت اسٹرانگ سٹ ان تھا، جو اس وقت کہلاتی تھی تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان. اس کو لیڈ کیا تھا مفتی جعفر حسین صاحب نے. ایک مفکر آدمی تھے، نہج البلاغہ کا ترجمہ کیا، اور اس جو مارچ کی خصوصیت یہ تھی کہ جتنے شیعہ فیکشنز تھے وہ سارے اس میں موجود تھے، اور جو شیعہ بڑے بڑے اوریٹر تھے وہ اس کو کنٹرول کر رہے تھے. اگر میں نام لوں تو اس میں علامہ عرفان حیدر عابدی کراچی سے تھے، پھر لاہور سے علامہ نسیم عباس رضوی، پھر یہ عرفان حیدر عابدی نسیم عباس رضوی دونوں دنیا سے جا چکے ہیں. پھر ایک ابھی بھی حیات ہیں مولانا گلفام حسین ہاشمی، ملتان سے تعلق تھا. شروع میں بڑے شعلہ بیان تھے اور اب وہ ماڈریٹ ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور وہاں پہ محسن نقوی صاحب، ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے نظامت کے فرائض کچھ دیر کے لیے سارے انجام دیے. اور پھر جتنے ذاکرین اس وقت کے مشہور زمانہ تھے اس میں شامل تھے. یعنی ایک عجیب و غریب کلر تھا جو اس سے پہلے شیعائٹس نے نہ دیکھا تھا. اور اس سے پہلے سنا ہے لکھنؤ ایجیٹیشن ہوا تھا، اور وہ پارٹیشن سے پہلے اس میں وہ کچھ ایسا کلر تھا. تو اس میں پھر جو ہے ایک عجیب و غریب سی ریاست کے ساتھ جو ہے وہ ٹسل شروع ہو گئی. ضیاء الحق کا دور تھا، اور نتیجہ تن پھر جواب میں سپاہ صحابہ پاکستان مارز وجود میں آئی اس کے کچھ عرصے بعد. لیکن مفتی جعفر کے انتقال کے بعد ایک جو بڑا خلا بھی پیدا ہوا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو ایک یونٹی تھی وہ ڈیوائیڈ ہو گئی. اچھا، اس میں ایک فیکشن کو لیڈ کر رہے تھے عارف الحسینی، اور دوسرے کو لیڈ کر رہے تھے حامد علی شاہ موسوی. ان کا ریسنٹ انتقال ہوا ہے. حامد علی شاہ موسوی نے وہی نام رکھا تحریک نفاذ فقہ جعفریہ، جبکہ عارف حسینی صاحب کا، عارف حسین حسینی صاحب کا جو گروپ تھا اس کو تحریک جعفریہ پاکستان کا نام دیا گیا. جب عارف حسینی صاحب کو اسیسینیٹ کیا گیا تو اس کے بعد پھر ساجد نقوی صاحب منظر عام پہ آئے، اور قائد ملت جعفریہ کا ٹائٹل انہوں نے اڈاپٹ کیا، اور وہ چیف بھی تھے تحریک جعفریہ پاکستان کے. تو یہی وجہ ہے کہ تحریک جعفریہ پاکستان جو ہے وہ بین ہوئی، اور اس کے بعد جو آج تک وہ یوز کر رہے ہیں ساجد نقوی، وہ قائد ملت جعفریہ کا ٹائٹل یوز کر رہے ہیں. اب آتے ہیں سپاہ محمد کی طرف جو آپ کا اچھا، اس سے تھوڑا سا پیچھے ہم جائیں گے. یہ جو مارچ تھا اسلام آباد کی طرف، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اتنے سارے بڑی تعداد میں شیعہ علماء کا ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہونا، اس کی دو وجوہات تھیں. ایک تو ظاہر سی بات ہے کہ زکوٰۃ کا نظام جو ہے وہ اگر آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا جو شیعہ فقہ ہے اسے کلیش کرتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو شیعہ علماء ہیں ان کے مفادات سے بھی کلیش کرتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی کہا جاتا ہے، جو کہ زیادہ امپورٹنٹ بات ہے، کہ ایران کی جانب سے اس کو آرکیسٹریٹ کیا جا رہا تھا. یہ بہت سارے علماء جو ہیں وہ ان کو اکٹھا کرنے میں ایران کا کوئی ہاتھ تھا. کس حد تک درست ہے یہ بات؟ میں اگر آپ کو ذاتی تجربات، مشاہدات اور جرنلسٹ، چونکہ میں 92 میں جرنلسٹ بن گیا، پھر جب کام شروع کیا تو اس کی بنا پہ کہوں تو یہ بات ٹھیک ہے.
جو تحریک جعفریہ پاکستان اور اس کے ایفیلیٹ گروپس تھے انہیں ایرانین اسسٹنس آتی تھی، اور وہ اب اور تحریک نفاذ جعفریہ کو ان کو اس لیول کے جب یہ فیکشن علیحدہ ہوئے میں 81 کی بات کر رہا ہوں، اس وقت یقیناً تھی. اور جب میں تحریک جعفریہ کہہ رہا ہوں تو آپ یہ سمجھیں کہ میں وہ جو گرینڈ فیکشن تھا تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اس کی بھی بات کر رہا ہوں. لیکن بعد میں جب سپلٹ ہوا تو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ جو حامد علی موسوی کی میں بات کر رہا ہوں، ان کو ایرانین اسسٹنس کا جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہمارے سامنے آیا. البتہ انہیں جو ہے وہ دوسری صورت میں پرائیویٹ لوگوں سے فنڈنگ کافی ملتی تھی. دوسری بات ایک اور، اگر آپ اس دور میں دیکھیں تو شریعہ بل کا ایک بڑا اس وقت ایشو کھڑا ہوا تھا. مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت مختلف جو ہمارے اسکالرس تھے ریلیجیس، ان کی طرف سے شریعہ بل ٹیبل کیے گئے مجلس شورا میں، تو جس کے حوالے سے پھر یہ یعنی اس کے خلاف بھی کہیں نہ کہیں یہ ایجنڈے میں شامل تھی، جس کے نتیجے میں یہ اکٹھ ہوا. تو جو آپ کا سوال ہے کہ ایرانین سپورٹ، یس ایرانین سپورٹ اس میں شامل تھی. اور اسی لیے اچھا، یہ عارف حسین حسینی صاحب جو ہیں ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے پھر تحریک جعفریہ پاکستان بنا لی، اور جیسا آپ نے کہا کہ ایرانین سپورٹ جو ہے وہ موجود تھی، ان کے اوپر الزام بھی لگتا تھا یہ کہ ان کو ایران جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے، فنڈ کر رہا ہے. ان کی اسیسینیشن میں بھی کہا جاتا ہے کہ شاید اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی اس کا کچھ نہ کچھ ہاتھ غالباً تھا. کیا یہ بات درست ہے؟ جو ان کے ساتھی تھے عارف حسینی صاحب کے اور جو فالوورز تھے اور قریبی ساتھی لوگ جو تھے وہ یہ کلیم کیا کرتے تھے، اور پھر انہوں نے اس میں تو واضح نام بھی لیتے تھے، وہ جنرل فضل حق کا، ٹھیک، جو گورنر کے پی تھے اس زمانے میں، ان کا نام لیا کرتے ہیں. تو یہ باتیں جو ہیں، اور پھر اس کے بعد اٹیمپٹس بھی ہوئی فضل حق پہ، اور جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، وہ ڈھکا چھپا نہیں. اچھا، یہ مزیدار بات ہے کہ ان کی جو قتل ہے وہ ہے غالباً جولائی کے اواخر یا اگست کے شروع کا 1988، اور چند روز کے بعد جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق کی جو ہے وہ واقعہ پیش آتا ہے جس میں وہ بھی جہان فانی سے کوچ کر جاتے ہیں 17 اگست 1988. اور یہ بھی میں پچھلی دفعہ بھی بار بار ذکر آیا تھا خالد احمد صاحب کا سیکٹیرین وار، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ جو ضیاء کی جو اسیسینیشن ہے اور عارف حسین حسینی کی جو اسیسینیشن ہے، دے مائٹ بی لنکڈ. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اس میں کانسپریسی تھیریز بھی بہت ساری جو ہیں وہ شامل ہو جاتی ہیں. تو یہ لنک آپ کو سمجھ میں آتا ہے کچھ؟ دیکھیے، جس طریقے سے ہوا میرا نہیں خیال کہ کیپیبلٹی کسی حسینی صاحب کے کسی چاہنے والے میں اتنی ہوگی. البتہ وہ خالد صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ صرف ایک دو بنیادوں پہ ہو سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ وہ جو کیپٹن آئے تھے وہ جی بی سے، ان کا تعلق تھا، وہ بھی شیعہ تھے، اور وہ ایک لنک کی وجہ سے شاید اس طرح کہا جا رہا ہے. اور ایک پائلٹ تھے جو کہ اہل حدیث سے کنورٹڈ تھے شیعہ، تو وہ ایک زیل بھی ہوتی ہے نا، زیل بھی ہوتی ہے. تو یہ دو لنک تھے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ منظر عام پہ کوئی چیز ایسی آئی نہیں، کیونکہ اس کی بڑی تھورو انویسٹیگیشنز ہوئی، یہاں تک کہ ان کیپٹنز کی فیملیز کو بھی انٹیروگیٹ کیا گیا، اور یہاں تک انٹیروگیٹ کیا گیا کہ وہاں پہ اس دن بیس پہ جو لوگ بہاولپور کور کے موجود تھے ان کو بھی انٹیروگیٹ کیا گیا. لیکن ابھی تک وہ معاملہ سامنے نہیں آیا، اور میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ تر کنسپیریسی تھیوریز ہی ہیں، اور حسن اتفاق ہی کہا جا سکتا ہے اس کو، ورنہ اور بڑے مواقع ہو سکتے تھے جس پہ وہ کوئی کارروائی کر سکتے تھے. لیکن اتنی ہائی ٹیک قسم کی کارروائی کرنا کہ وہ ایک اس میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ون، ناٹ ایئر فورس ون، ٹھیک ہے، امریکہ کے سفراء کا موجود ہونا، ٹاپ جنرلز کا، ہمارے ISI چیف موجود ہونا، تو یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا. بہرحال یہ چلتی رہیں گی یہ کنسپیریسی تھیوری. لیکن پھر یہ وجود میں آتی ہے تحریک جعفریہ پاکستان، اور ایک ساجد نقوی صاحب جو ہیں وہ اس کو ٹیک اوور کر لیتے ہیں. ساجد نقوی صاحب کا زیادہ تر لوگوں کا جو تعارف ہوگا، میری جنریشن کے لوگوں کا، وہ شاید MMA سے ہوگا، کیونکہ MMA میں جو شیعہ گروپ تھا اس میں اہل حدیث بھی تھے، اس میں دیوبندی بھی تھے، اس میں بریلوی بھی تھے. شیعہ گروپ کو جو لیڈ کر رہے تھے وہ ساجد نقوی صاحب کر رہے تھے. لیکن ساجد نقوی صاحب کو MMA میں جانا کیوں پڑا؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان کی اپنی وہ بیس نہیں رہی تھی، تو اس لیے ان کو اکٹھا ہونا پڑا. وہ تحریک جعفریہ پاکستان کے سربراہ بنتے ہیں، اور آپ بڑا ایک گرینڈ قسم کا ٹائٹل جو ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو دا سول اسپوکس مین آف شیعاز انہوں نے جو ہے وہ بن گئے. لیکن ان کو پھر ڈسکریڈٹ جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئے، اور یہ ڈسکریڈٹ ہونے کی ریزن کیا تھی، اور پھر جو سبسیکوینٹ وجود میں آنا ہے اس کا سپاہ محمد کا،
اچھا، ساجد نقوی صاحب تو پہلے اپنے رینکس میں ڈسکریڈٹ ہوئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے کچھ پرسنل میٹرز اس طرح کے تھے جیسے شادی کر لینا ایک اور. اس پہ اعتراض بھی آیا، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے میرے نزدیک، تو کم از کم کوئی ایسی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہوئی کہ جب سپاہ صحابہ وجود میں آئی اور اینٹی شیعہ ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوئیں تو لوگ یہ کہتے تھے کہ ریٹیلیشن اگر آپ ایسے نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ کو اسٹرانگ سٹینس لینا چاہیے، آپ کو کوئی پروٹیسٹ کرنے چاہیے بہت اسٹرانگ، آپ کو حکومت وقت سے بات کرنی چاہیے. وہ اس میں بھی ناکام ہو رہے تھے. اور یہاں تک کہ لوگوں نے کہنا، کئی جگہوں پہ اس طرح بھی ہوا کہ جب یہ کسی ایسے فرد کی نماز جنازہ کے لیے گئے ہیں جو جسے ٹارگٹ کر کے مارا گیا ہو، تو وہاں پہ لوگ باقاعدہ غصے کا اظہار بھی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارا کوئی کام نہیں رہ گیا سوائے اس کے کہ نماز جنازہ پڑھاتے رہو. تو اس طرح کی ریٹیلیشن جو ہے اور اس طرح کا کرٹیسزم اور سینٹیمنٹس انہیں فیس کرنا پڑے، اور اس کے نتیجے میں وہ تھوڑا سا بیک فٹ پہ ہوتے گئے. لیکن ان کی جو میں نے آبزرو کیا، ان کی جو فالوئنگ تھی، ان کی کمانڈ کو ہمارے جی بی میں بڑا اسٹرانگلی فالو کیا جاتا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ خود کہاں سے تھے ساجد نقوی صاحب؟ ساجد نقوی صاحب کا تعلق غالباً جھانگ سے ہے، غالباً اگر if I'm not wrong، لیکن ہیں وہ پنجاب سے ہی، اور لاہور میں بڑا لمبا عرصہ رہے ہیں. یہاں پہ وہ کتابیں لکھتے بھی رہے ہیں اور کتابوں کی جانچ پڑتال بھی کرتے رہے ہیں. جامعۃ المنتظر سے بڑا قریبی تعلق ان کا رہا ہے. تو بہرحال وہ یہ کہ اپنی جو ان کی اپنی ایک پالیسی، ذاتی ملاقاتیں رہی ہیں؟ میری ذاتی ملاقاتیں ایک آدھ کے علاوہ نہیں ہیں ان کے ساتھ. وہ بھی ایم ایم اے کی میٹنگز میں ہی موسٹلی ملاقاتیں ہوئیں، کیونکہ میں ذرا ٹھیک ہے میں ان کے بارے میں ریسرچ کرتا ہوں، لیکن وہ آپ سب کے بارے میں وہ سب کے بارے میں کرتا ہوں، لیکن ملاقاتوں کا میں شائق نہیں ہوا. میری جو ذاتی ملاقاتیں رہی ہیں، اگر ان کی بات کریں ریلیجیس لوگوں کی، ریلیجیس لیڈرز کی، تو قاضی حسین احمد صاحب سے 2-3 ملاقاتیں رہی ہیں. منور حسن صاحب سے رہی ہے تو جماعت کے ہو گئے. اس کے بعد مولانا سمیع الحق اور ان کا مدرسہ میں نے 3-4 دفعہ وزٹ کیا. وہاں پہ مولانا سمیع الحق اور ان کے ایک ڈیپٹی ہوا کرتے تھے یوسف شاہ صاحب، ان سے ملاقاتیں رہیں. اور اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان سے میڈیا ٹاکس میں کچھ 1-2 دفعے. تو آپ کی یہ چوبرجی میں نہیں ملاقاتیں رہیں؟ کس کے ساتھ؟ قادسیہ میں. جی میری قادسیہ میں بڑی ملاقاتیں رہیں حافظ صاحب سے. سب سے زیادہ میرا خیال ہے فورتھ کمنگ اور وہ جو ان کو شوق میڈیا کے ساتھ میری وہ شروع میں تو بالکل میڈیا کے سامنے نہیں آنا پسند کرتے. جی نہیں، لیکن وہ ریچ آؤٹ کرنا میڈیا کو ان کی تنظیم کی جانب سے. اس میں میری ملاقاتیں حافظ صاحب سے رہیں، حافظ صاحب کے بیٹے سے ملاقات رہی، پھر امیر حمزہ صاحب سے ملاقات رہی. بڑے شاندار لکھاری ہیں امیر حمزہ صاحب، تو بہت جان ہے ان کے قلم میں. اور انہوں نے راحیل شریف کے لیے جو انہوں نے مجھے یاد ہے کالم لکھا تھا، وہ میں نے نا دنیا نیوز میں اس وقت کام کرتا تھا، تو ہم نے ٹھٹے مطلب وہ مذاق اڑانے کے انداز میں نے اس کو پڑھ کے سنایا تھا، اور ہماری ہنسی نہیں رک رہی تھی جب میں وہ پڑھ رہا تھا، کیونکہ راحیل جو ہے وہ رستہ بنانے والا ہوتا ہے. جی. تو وہ سی پیک بنا رہے تھے. ہاں. تو انہوں نے کہا اللہ نے اس کو بنایا ہے آرمی چیف کیونکہ اس نے سی پیک بنانا تھا. دیکھیے وہ تو ہے ان کے اپنے مراسم اس طرح کے ہوں گے. علی میں آپ کے لیے کچھ لکھوں گا تو میں بھی جو ہے وہ بیچ میں کچھ نہ کچھ اس طرح کا میں آپ کے بارے میں لکھوں، سمجھ میں آتا ہے، آپ نے میرے بارے میں. اچھا